آج ہم ایک ایسے رشتے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جسے لاکھوں لوگوں نے دیکھا، سراہا اور ایک مثالی محبت کی کہانی سمجھا۔ سگناز۔ سدھارتھ شکلا اور شہناز گل۔ جی، ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اس رشتے کی جو چمک دمک تھی اس کے پیچھے چھپی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی بات اسے دلچسپ بناتی ہے۔ یہ صرف ایک رومانوی کہانی کا تجزیہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے نفسیاتی پہلوؤں، پاور ڈائنامکس اور دونوں کی جذباتی ضرورتوں کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ تو ہمارا مقصد آج یہی جاننا ہے کہ آخر اس جوڑی کی مقناطیسیت کے پیچھے راز کیا تھا، اور جو کچھ ٹی وی پر نظر آیا کیا وہ واقعی محبت تھی یا کچھ اور؟ چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ تعلق اتنا یادگار کیوں بنا، جبکہ ذرائع یہ اشارہ دیتے ہیں کہ اس کی بنیاد شاید محبت سے زیادہ کسی اور چیز پر تھی۔ اچھا، تو آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ تعلق یہ بنا کیسے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کوئی پہلی نظر کی محبت والی کہانی نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا آغاز ایک طرح کی باہمی ضرورت کے تحت۔ ضرورت؟ کیسی ضرورت؟ دیکھیں، تجزیے کے مطابق شہناز کو اس گھر میں اپنی بقا کے لیے ایک سہارے کی ضرورت تھی، ایک ایسی کہانی جس سے وہ جڑی رہ سکیں۔ اور سدھارتھ؟ وہ تو اکثر سب سے الگ تھلگ اور لڑائی جھگڑوں میں گھرے رہتے تھے۔ انہیں کس چیز کی ضرورت تھی؟ انہیں ایک اسکیپ یعنی فرار کی ضرورت تھی۔ وہ گھر میں ایک لون ولف کی طرح تھے، ہے نا؟ ہر کسی سے ان کا تنازع چل رہا تھا۔ ہاں، یہ تو تھا۔ تو ایسے میں شہراز نے انہیں آپ کہہ لیں ایک محفوظ کونا فراہم کیا، جہاں کوئی جھڑا نہیں تھا، کوئی تناؤ نہیں تھا۔ اور اس کی وجہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ شہناز کبھی سدھارتھ کی لڑائیوں میں دخل ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ بس دور کھڑی دیکھتی تھیں، اور جب ماحول ٹھنڈا ہو جاتا تو اپنی باتوں اور حرکتوں سے سدھارتھ کا دھیان بٹا دیتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع سے ہی یہ رشتہ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے پر ٹکا ہوا تھا، محبت سے زیادہ ایک سہولت پر مبنی اتحاد۔ شروع میں تو ایسا ہی لگتا ہے۔ ذرائع میں ایک اور مدعا مقابل پارس کا بھی ذکر ہے، جس نے کہا تھا کہ شہناز سدھارتھ کا ٹائم پاس ہے۔ جی، کہا تھا۔ لیکن یہ تعلق ٹائم پاس سے کہیں آگے نکل گیا۔ تو وہ کون سا اہم عنصر تھا جس نے اس رشتے کو اتنا مضبوط بنایا؟ مواد اس میں شہناز کے برداشت کرنے کے رویے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کس چیز کو برداشت کرنا؟ اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ تجزیہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور تاریک رخ اختیار کرتا ہے۔ تاریخ؟ کس لحاظ سے؟ دیکھیں، یہ برداشت صرف سدھارتھ کے غصے یا تلخ باتوں کے لیے نہیں تھی۔ ذرائع واضح طور پر ایسے واقعات کی فہرست بتاتے ہیں جہاں سدھارتھ کا رویہ جسمانی طور پر بھی جارحانہ ہو جاتا تھا۔ ایک منٹ، جسمانی طور پر مطلب؟ جی، جیسے دھکا دینا، کھینچنا، یا جسے وہ کھیل کہتے تھے اس میں مارنا۔ یہ وہ رویہ تھا جسے گھر کا کوئی اور فرد، مرد ہو یا عورت، قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو یہ صرف زبانی جھڑپیں نہیں تھی؟ مواد میں ایسے واقعات کا ذکر ہے جہاں بات جسمانی حدود کو پار کر رہی تھی۔ یہ تو بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ بالکل۔ خاص طور پر ایک ایسے رشتے میں جسے کروڑوں لوگ محبت کی مثال سمجھ رہے تھے۔ ایک خاص واقعے کا بھی ذکر ہے، ایک ٹاسک کے دوران بالوں سے کھینچنے والا۔ مطلب یہ سب کچھ نیشنل ٹیلی ویژن پر دکھایا جا رہا تھا۔ جی ہاں، دکھایا جا رہا تھا۔ اور اس سے بھی بڑا سوال جو یہ تجزیہ اٹھاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ نہ صرف نشر ہوا، بلکہ شو کے بنانے والوں نے بھی سدھارتھ کو اس رویے پر کبھی نہیں ٹوکا۔ انہیں کبھی روکا نہیں گیا؟ کبھی نہیں۔ اسے کبھی کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ پیچیدہ بات شہناز کا اپنا رد عمل تھا۔ ذرائع کے مطابق ایسے ناگوار لمحات میں بھی وہ اکثر مسکراتی رہتی تھیں۔ وہ ایسا کیوں کرتی تھیں؟ مطلب کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا وہ ڈری ہوئی تھیں، یا انہیں اس ماحول میں یہ سب کچھ معمول کا حصہ لگنے لگا تھا؟ یہی تو سوال ہے۔ ذرائع اس پر 3 ممکنہ وجوہات پیش کرتے ہیں۔ پہلا، کیا ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اور وہ خود کو بے بس محسوس کرتی تھیں؟ دوسرا، کیا انہیں واقعی یہ سب برا نہیں لگتا تھا؟ اور تیسرا، جو سب سے زیادہ پریشان کن ہے، کیا وہ اس قسم کے رویے کی اتنی عادی ہو چکی تھیں کہ انہیں اس میں کچھ غلط نظر ہی نہیں آتا تھا؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ بالکل۔ تجزیہ نگار اس رویے کو واضح طور پر ایک ریڈ فلیگ یعنی خطرے کی گھنٹی قرار دیتا ہے۔
اور یہ صرف جسمانی تشدد نہیں تھا بلکہ مسلسل طنز کرنا، مذاق اڑانا اور خاص طور پر ان کے وزن کو لے کر شرمندہ کرنا بھی اس کا حصہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ رشتہ اتنا زہریلا تھا تو پھر اسے قائم رکھنے کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ یہاں سے کہانی ایک اور موڑ لیتی ہے نا؟ جی۔ ذرائع اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید سدھارتھ کے مقاصد اتنے سادہ نہیں تھے۔ شو کے ایک مرحلے پر جب شہناز کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی تھی اور سدھارتھ کو تقریباً ہر کوئی ناپسند کر رہا تھا، بالکل، تب انہوں نے اس رشتے کو اپنی شبیہ کو صاف کرنے یعنی امیج کلینزنگ کے ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تجزیہ اسی امکان کو بہت مضبوطی سے پیش کرتا ہے۔ اب خود سوچئے، ایک طرف وہ کردار تھا جسے سب ولن سمجھ رہے تھے اور دوسری طرف وہ لڑکی جسے پورا ملک پیار دے رہا تھا۔ تو اس کے ساتھ جڑنا سدھارتھ کے لیے اپنی منفی شبیہ کو بہتر بنانے کا سب سے آسان راستہ تھا، اور ذرائع کے مطابق اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو نفسیاتی حربے استعمال کیے وہ کسی ماہر کھلاڑی سے کم نہیں تھے۔ کس قسم کے حربے؟ کوئی مثال ہے مواد میں؟ جی بالکل، یہ کلاسک پش اینڈ پل کی ٹیکنیک تھی۔ جب سب لوگ شہناز کی تعریف کر رہے ہوتے تو سدھارتھ ان کا مذاق اڑا کر یا ان میں کوئی خامی نکال کر انہیں زمین پر لے آتے، تاکہ ان کا اعتماد حد سے نہ بڑھے۔ ایگزیکٹلی۔ اور جب شہناز کو سب سے زیادہ توجہ مل رہی ہوتی تو وہ کئی دن تک ان سے بات کرنا چھوڑ دیتے، انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے۔ اچھا۔ اس سے شہناز میں ایک بے چینی اور خوف پیدا ہوتا تھا کہ کہیں سدھارتھ انہیں چھوڑ نہ دیں۔ وہ ہر وقت ان کی توجہ اور منظوری حاصل کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھیں۔ اور وہ سب سے کاری ضرب جس کا ذکر ذرائع کرتے ہیں، جب سدھارتھ نے کیمرے پر یہ کہا کہ وہ گھر سے باہر شہناز سے کبھی نہیں ملنا چاہے گا، اس ایک جملے نے تو شہناز کی دنیا ہی ہلا دی ہوگی۔ بالکل، یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ یہ تو خالصتاً نفسیاتی کنٹرول کا کھیل لگتا ہے۔ یہی تو ہے، اس نے شہناز کو یہ پیغام دیا کہ اس رشتے کا پورا کنٹرول سدھارتھ کے ہاتھ میں ہے۔ تجزیے کے مطابق شہناز اپنی سادگی یا کہہ لیں نا تجربہ کاری کی وجہ سے ان کھیلوں کو سمجھ ہی نہیں پائیں۔ وہ جوابی چال نہیں چل سکیں۔ نہیں، یا شاید انہوں نے اس بدسلوکی کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ وہ بس یہ سب برداشت کرتی رہیں یہاں تک کہ یہ رشتہ زہریلے پن کی انتہا کو چھونے لگا۔ یہ سب سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس رشتے کی بنیاد ہی غلط تھی۔ کیا اس پورے معاملے میں کوئی ایسا لمحہ آیا جہاں اس زہریلے پن کا اعتراف کیا گیا ہو؟ مجھے یاد ہے مواد میں سدھارتھ کے اپنے کہے ہوئے ایک بہت طاقتور جملے کا ذکر ہے۔ جی ہاں، اور وہ ایک جملہ اس پورے رشتے کا نچوڑ بیان کر دیتا ہے۔ کیا تھا وہ؟ ایک موقع پر سدھارتھ نے شہناز سے کہا، تم میرے لیے سگریٹ کی طرح ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم میری صحت کے لیے بری ہو، لیکن میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ واہ، یہ تو سیدھا سیدھا اعتراف ہے۔ یہ رومانوی نہیں بلکہ ایک طرح سے تشخیص ہے۔ بالکل۔ وہ خود مان رہے ہیں کہ یہ رشتہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، زہریلا ہے، لیکن وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ ایک لت ہے۔ یہ کسی بھی ٹاکسک ریلیشن شپ کی سب سے کلاسک نشانی ہے۔ اس ایک جملے میں نقصان کا اعتراف بھی ہے اور بے بسی کا اظہار بھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دونوں اس رشتے کی نوعیت کو سمجھتے تھے، کم سے کم سدھارتھ تو سمجھتے تھے۔ تو یہ کوئی سادہ لو محبت کی کہانی نہیں تھی۔ نہیں، بلکہ ایک ایسی پیچیدہ لت تھی جس سے نکلنا دونوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ تو جب ہم سڈناز کی اس چمکتی ہوئی کہانی کی تہیں کھولتے ہیں تو ان ذرائع کی روشنی میں ہمیں جو تصویر نظر آتی ہے وہ محبت کی نہیں بلکہ باہمی انحصار، نفسیاتی کنٹرول اور ایک ایسے رویے کو برداشت کرنے کی ہے جسے زیادہ تر لوگ ناقابل قبول سمجھیں گے۔ جی، ایک ایسی کہانی جو ہمیں بتاتی ہے کہ جو کچھ ہمیں اسکرین پر دکھایا جاتا ہے ضروری نہیں کہ حقیقت بھی وہی ہو۔ بالکل۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے جو صرف سدھارتھ اور شہناز تک محدود نہیں۔ وہ کیا؟ یہ تجزیہ ان کے رویوں اور کنٹرول پر مرکوز ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اس میں ان کی حقیقی شخصیت کا کتنا حصہ تھا اور کتنا حصہ اس ریالٹی شو کے دباؤ، مقابلہ جیتنے کی خواہش اور ناظرین کے لیے ایک دلچسپ کہانی بنانے کی ضرورت نے پیدا کیا تھا۔ مطلب
کیا یہ کردار حقیقی تھے یا صرف تفریح کے لیے بنائے گئے تھے؟ بالکل، یہ سوال بہت اہم ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہمیں کبھی نہ ملے، لیکن یہ ہمیں میڈیا اور اس پر نظر آنے والے رشتوں کو ایک زیادہ تنقیدی نظر سے دیکھنے پر ضرور مجبور کرتا ہے۔